اللہ پاک نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کئی انبیاء کرام کو معراج کروائی۔ جس طرح ہمارے نبی باقی معجزات میں دیگر انبیاء سے افضل ہیں، اسی طرح آپ کی معراج بھی باقی انبیاء کرام سے بہت بلند اور اعلیٰ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج یہ تھی کہ وہ کوہ طور پر پہنچے اور اللہ پاک سے بغیر واسطے کے کلام فرمایا۔ جب اللہ پاک کا کلام سنا تو دیدار کا شوق پیدا ہوا۔ جب دیدار کے لیے عرض کی تو جواب آیا کہ تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ اپنی جگہ رکا رہا تو مجھے جلد دیکھ لے گا۔ پھر اللہ پاک نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی تو وہ ذرہ ذرہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی معراج یہ تھی کہ پہلے ان کی موت کا مزہ چکھنے کی خواہش پر ان کی روح قبض کر کے اسی وقت لوٹا دی گئی۔ اس کے بعد دوزخ اور پھر جنت دکھائی گئی۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد آپ نے ملک الموت سے فرمایا، اب میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، کیونکہ جنت میں پہنچنے والے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نہیں نکالے جائیں گے۔ اللہ پاک نے ملک الموت کو وحی بھیجی کہ اس نے جو کچھ کیا میری اجازت سے کیا اور وہ میری ہی اجازت سے جنت میں داخل ہوئے، لہٰذا تم انہیں چھوڑ دو، وہ جنت ہی میں رہیں گے۔ اب حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر جنت میں ہیں اور زندہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج کو قرآن میں بیان کیا گیا کہ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معراج یہ ہے کہ جب یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آپ کے گھر میں داخل ہوئے تو اللہ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور ایک شخص کو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ کر دیا۔ یہودیوں نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر قتل کر دیا اور سولی پر چڑھا دیا۔ آپ دوسرے آسمان پر زندہ ہیں اور قیامت سے قریب دنیا میں تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل فرمائیں گے۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج یہ تھی کہ آپ معراج کی رات اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر سے مسجد الحرام تشریف لے گئے اور پھر مسجد اقصیٰ گئے۔ مسجد اقصیٰ میں انبیاء کی امامت فرمائی اور انبیاء سے خطاب فرمایا۔ اس کے بعد آسمانوں پر تشریف لے گئے، وہاں انبیاء سے ملاقاتیں فرمائیں۔ یہاں سے آگے گئے اور پھر سدرۃ المنتہا پر پہنچے اور بیت المعمور میں فرشتوں کی امامت فرمائی۔ یہاں کے بعد عرش کی طرف بغیر جبریل علیہ السلام کے سفر شروع کیا اور قرب خاص میں پہنچے۔ اپنی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار کیا اور خاص خلوتوں میں اللہ پاک سے گفتگو کی، نمازوں کا تحفہ حاصل کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جنت و دوزخ کی سیر کرنے کے بعد واپسی تشریف لائے۔ یہ سفر معراج اس تیزی سے ہوا کہ جس لمحے سفر شروع ہوا اسی لمحے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپسی بھی آ چکے تھے۔